ابن ابی الحدید میرے اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، مصنف ہیں، شارح نہج البلاغہ ہیں، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ اہل سنت کے خوش عقیدہ لوگ انہیں بڑا مانتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اپنے آخری دم میں شیعہ ہو گئے تھے، لیکن ابن ابی الحدید حقیقت پسند سنی تھا۔ اس کے ایک طالب علم نے اسے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب اس کی کتاب میں موجود ہے۔ اسے کہا جب سیدہ نے جگیر کا مطالبہ کیا تھا تو حاکم نے دی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا تھا کہ مجھے بتا الف کے بعد کیا ہوتا ہے، تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پھر پوچھا بتا الف کے بعد کیا ہے، وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس سے دوسرے ساتھی طالب علموں نے پوچھا کہ تجھے نہیں پتا الف کے بعد کیا؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے با ہے۔ تو اس نے کہا تو نے استاد کو جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ مجھے حروف تہجی آتی ہے دال تک، اگر میں با بتاتا تو پھر وہ پا پوچھتا، پھر بات چلتی چلتی دا پہ چلی جاتی، دال پہ جا کے میں نے رک جانا تھا، تو جب میں نے دال پہ ہی رکنا تھا رکنا جو میں نے تھا ہی، تو میں پہلے مرحلے پہ رک گیا۔ انہوں نے کہا حاکم نے جگیر اس لیے نہیں دی، بات صرف جگیر تک نہیں رہنی تھی، صرف زہرا کی جگیر تک بات نہیں رہنی تھی۔ اگر حاکم جگیر دے دیتا بات آگے چلی جاتی، آخر بات یہاں تک پہنچ جانی تھی، صرف جگیر نہیں دینی پڑنی تھی، خلافت بھی دے کے آنی پڑنی تھی۔ مسئلہ جگیر کا نہیں تھا، مسئلہ تھا نبی کے بعد حقدار کون ہے۔ متوجہ ہیں بات کی جانو تو میں بی بی کا مقدمہ پڑھوں، بس بالکل ختم کروں گا جی۔ اس کے جو کمی رہ گئی، جو گوشے خالی رہ گئے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں پھر وہیں سے متصل ہو جائیں گے۔ شہزادی نے کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ حاکم نے کہا تو بتا تیرے پاس گواہ کیا ہے؟ شدت سے انتظار ہے ہمیں میرے مالک نے یہ وقت اگر عطا کیا ہے کہ ہماری زندگی میں بی بی کا کیس کھلے، تو میں کہتا ہوں مولا حسین کی عزت کی قسم ہم کتابیں بند رہنے دیں اور پاکستان کی قانون کی کتابیں ہی کھول لینا، تو عدالتوں کو زہرا کے حق میں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر عدالتیں مناظرہ نہ بھی کروائیں نا، کہ ہم مناظرہ نہیں سننا چاہتے، ہمیں لیگل پوائنٹ آف ویو سے ثابت کرو، تو پاکستان کے قانون کی کتاب سے ہم زہرا کا حق ثابت کر لیں گے۔ کیسے ثابت کریں گے؟ میں پہلی دلیل دینے لگا۔ ایک چیز، ایک مکان جس میں رہ رہا ہوں، اس پہ کوئی بندہ آ کے قبضہ کر لیتا ہے، ہم دونوں عدالت میں چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ جس نے قبضہ کیا ہے کہ یہ میری جگیر ہے، جبکہ میں رہ رہا تھا، اس نے کر لیا قبضہ، گواہ میں نے نہیں دینے، گواہ اس نے دینے۔ جو شہادت کا قانون ہے پاکستان کی عدالتوں میں رائج ہے، جو قوانین شہادت ہے ان میں سے یہ ہے کہ ہمیشہ مالک گواہ نہیں دے گا، قابض گواہ دے گا۔ جگیر تھی زہرا کے قبضے میں، قابض بنا تھا حاکم، گواہ دینے تھے حاکم نے۔ اس مقدمے میں پہلی قانونی غلطی جسے آج کا جج بھی تسلیم کرے گا۔ دوسری قانونی غلطی، جس کے خلاف مقدمہ تھا وہ جج کیسے تھا؟ بھئی جس کے خلاف چارج شیٹ تھی، مقدمہ ہی جس کے خلاف تھا۔ یہ کائنات کا پہلا پری نوعیت کا مقدمہ ہے کہ فریق ہی جسٹس ہے۔ افتخار چودھری کا دور تھا، اس کی عدالت میں اس کے بیٹے کا کیس آیا تھا، اس نے بینچ چھوڑ دیا تھا، اس نے کیونکہ میرے بیٹے کا کیس ہے میں نہیں سن سکتا۔ تو جب رشتہ داروں کا کیس آ جائے تو جج نہیں سنتا، تو جس جج کے خلاف ہی کیس ہو۔ دوسری قانونی غلطی۔ تیسری قانونی غلطی، میں نے پورے نوٹس تیار کیے ہوئے ہیں، کیا تھی؟ رات کو بھی ہمیں بلایا جائے۔ اس میں نکال کے 114 نکات میں نے نکالنے ہیں کہ ہم مناظرے کی کتابیں نہ کھولیں۔ 114 قانونی غلطیاں ہم قانون کی کتابوں سے زہرا کے حق میں ثابت کریں گے۔ تیسری قانونی، میں دو چار جو میری اہم ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ تیسری قانونی غلطی کہ ہمیشہ جب بھی مقدمہ سنا جاتا ہے، پہلے فرد جرم عائد ہوتی ہے، پھر شہادت کے قوانین چلتے ہیں، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔
یہاں فیصلہ پہلے ہو رہا ہے. چوتھی چیز، کسی بندے نے حکومت کی جگہ پہ قبضہ کیا ہو، حکومت کہتی ہے پہلے مقدمہ عدالت میں لے کے آؤ، پھر حکومت کے حق میں فیصلہ ہوگا، قاضی فیصلہ کرے گا، پھر حکومت کو قبضہ دیا جائے گا. فیصلہ پہلے ہوتا ہے، قبضہ بعد میں ہوتا ہے. یہاں قبضہ پہلے ہوا ہے. فیصلہ بعد میں ہوا. قانونی غلطیاں تو اتنی ہیں، اگر کوئی کہے گا نہیں جی قانون کو پیچھے رکھو، شرعی طریقے سے ثابت کرو، ایک ہی دلیل مولویوں کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند کر دے گی. حاکم نے کیا کہا تھا؟ زہرا گواہ دے. قرآن کہتا ہے کہ معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے. معصوم سے تو گواہ مانگے نہیں جاتے. پھر کیا کہنے، شہزادی تو بھی اپنے مقدمے کی پوری تیاری کر کے گئی تھی. بی بی نے بھی گواہ بڑے اعلیٰ پیش کیے. آج بھی جو بندے سوشل میڈیا پہ بحث کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بی بی کا مقدمہ نصاب شہادت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے خارج ہوا. کیا نصاب شہادت مکمل نہیں تھا صاحب؟ وہ کہتے ہیں علی گواہ تھے. اچھا، حسن گواہ تھے، حسین گواہ تھے. حاکم نے کہا یہ تینوں ہیں زہرا کے رشتہ دار، رشتہ داروں کی گواہیاں جگیر میں قابل قبول نہیں. گواہ باہر سے لے کے آ. بی بی نے کیس واپس کروا لیا، اپنے خلاف فیصلہ لے لیا، لیکن بی بی نے گواہ واپس نہیں کیے. جبکہ بی بی کے پاس گواہوں کی کمی نہیں تھی. بی بی سلمان کو لے جا سکتی تھی. بی بی کے گھر میں اور گواہ موجود تھے. 3 گواہ مرد تھے اور بی بی کے مقدمے میں چوتھی گواہ عورت تھی. اس کا نام تھا ام ایمن. ام ایمن کی گواہی کو یہ کہہ کے نصاب شہادت کو نامکمل کیا گیا کہ یہ عورت ہے، اس کی گواہی تو عادی ہے. بی بی نے ام ایمن کی گواہی بھی نہیں بدلی، جبکہ بی بی کے گھر میں ام الفضل بھی تھی، فضہ بھی تھی، اسما بھی تھی. لیکن بی بی نے کہا نہیں، تاریخ میں گواہیاں میں نے یہی لکھوانی ہے. بی بی تیری حکمت کیا تھی؟ میں سب سے پہلے ام ایمن کی حکمت پڑھتا ہوں. بی بی نے ام ایمن کو گواہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ ام ایمن بی بی کی کنیز نہیں تھی، یہ رسول نے زہرا کو ورثے میں دی تھی، اور رسول کے پاس یہ آئی تھی جناب عبداللہ کے پاس سے. یہ حقیقت میں جناب عبداللہ کی کنیز تھی. جناب عبداللہ دے گئے رسول کو، رسول دے گئے زہرا کو. اگر آپ مقدمے میں پورے سنجیدہ ہو کے سن رہے ہیں تو یہاں بہت بڑا نقطہ دینے لگا ہوں. بی بی نے ام ایمن کو تصویر بنا کے حاکم کے سامنے کھڑا کیا. آج بھی ام ایمن کی گواہی کتابوں میں درج ہے. حاکم نے بی بی کو دلیل دی تھی کہ نبی نے کہا تھا کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. بی بی نے کہا اگر یہ حدیث سچی ہوتی تو میرا بابا اس کنیز کا وارث کیوں بنا؟ یہ حدیث کے پہلے حصے کی نفی کہ اگر وہ کسی کے بھی وارث نہیں ہوتے پھر اس کا وارث کیوں بنا. دوسرا حصہ کہ وہ وارث بناتے نہیں. اگر وہ وارث بناتے نہیں تو میرے بابا نے مجھے یہ کنیز ورثے میں کیوں دی؟ بی بی نے کہا میں علی کی گواہی نہیں بدلوں گی. بی بی آپ علی کی گواہی بدل کے کوئی اور گواہ پیش کریں. بی بی نے کہا کیوں؟ میں گواہی علی کی لکھواؤں گی. اس نے کیا کہا ہے کہ علی کی گواہی قبول نہیں؟ اسے نہیں پتا کہ نبی کی حدیث ہے کہ علی قرآن ہے. اس نے علی کی گواہی نہیں چھوڑی، اس نے قرآن کی گواہی کو چھوڑ دیا ہے. بی بی نے کہا میں حسن حسین کی گواہیوں کو نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ حسن حسین بنص قرآن ہے نبی کے بیٹے. اس نے میرے بیٹوں کی گواہی نہیں چھوڑی، اس نے محمد کے بیٹوں کی گواہی چھوڑی ہے. چلے میں آخری جملہ کہوں اور یہیں پہ آج کی گفتگو تمام ہو جائے. بی بی نے کہا تیرے پاس حدیث ہے، میں قرآن کی آیت پڑھ دیتی ہوں. بی بی نے پہلی آیت پڑھی. بی بی نے کہا خدا کہتا ہے کہ جو کچھ اولاد کا ہوتا ہے اس میں مرد کا حصہ ہوتا ہے. اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہوں کہ خدا نے باپ کی وراثت میں عورت کو حقدار رکھا ہے. اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں وارث سلیمان داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا تھا. اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں چوتھی آیت پڑھ دیتی ہوں وَيُرِثُنِي آلِ یعقوب، ہم نے آل یعقوب کو اس کا وارث بنایا
आया था, उसने कहा बीवी मेरे पास हदीस है। हाकम एक हदीस पढ़ता गया, बीवी बदल बदल की आयतें पढ़ती रही। हाकम एक हदीस पढ़ता गया, बीवी बदल बदल की आयतें पढ़ती रही। 40 आयतें दरबार में मोहम्मद की बेटी हुसैन की मां ने पढ़ ली। 40 आयतों के पढ़ने के बाद हाकिम ने कहा ज़हरा मैं हदीस पढ़ रहा हूं, तो जवाब में बदल बदल की आयतें पढ़ रही है, अगर तेरे पास हदीस है तो हदीस लेके आ। इतना कहना था, बीवी पर्दे के अंदर से बोली, बस मैंने तुझसे यही सुनना था, आज तो मुझसे कह रहा हदीस लेके आ, कल तुझे मेरे बाबे ने कहा था आज तुझे हदीस लिख दूं, तूने कहा था कुरान काफी है। कल तू कुरान को काफी कह रहा था।